زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام. میں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ. ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید. تو میرے ساتھ نکالیے خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 21ویں آیت ہم پڑھیں گے. دوبارہ سنیے خروج کی کتاب اس کا 12واں باب 21ویں آیت. یوں لکھا ہے، تب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلوا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو اور یہ فسح کا برہ ذبح کرنا. خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین. تو آج جس موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے فسح کا برہ. جو یہودیوں کی عید فسح ہے، سب سے پہلے یہ مصر میں منائی گئی، اور فسح کا برہ یہاں پر جس کا تذکرہ ہوا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ عید خدا نے خود مقرر کی ہے، عید فسح. تو یہ عید یہودی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ جس کا نام عبرانی میں ابیب اور ارامی میں اس کا نام نیسان ہے، پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو منائی جاتی، اور کہا جاتا ہے 14 سے لے کر 21 تاریخ تک یہ عید منائی جاتی تھی، اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی جو عیدیں ہیں وہ آتی تھی. اور یہ بڑی مشہور اور فیمس عید تھی، عید فسح. اور عید فسح جو ہے اس پر ایک برہ جو ہے قربان کیا جاتا تھا، اور حکم یہ تھا کہ گھرانے سمیت اس کو منایا جائے، اور جو برہ ہے وہ خاندان کی جو آپ کے افراد ہیں، نفری ہے، ان کے مطابق لینا ہے. تو اس پیسج کے تحت جو ہیڈنگ ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے فسح کا برہ، جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. تو بڑی فیمس عید ہے یہودیوں کی، یہ والی 8 دن کی عید ہے، اور یہ لوگ منانے کے لیے یروشلم میں جاتے تھے. یہودی کیلنڈر کے پہلے مہینے کی 14 سے لے کر 21 تاریخ تک یہ منائی جاتی تھی، اور یہ ہمارے مارچ کے آخری دن 15 اور پھر 15 دن اپریل کے شروع میں یہ ان کا پہلا مہینہ یہودی کیلنڈر کا آتا ہے، جس کو ابیب کا نام دیا گیا ہے. لہٰذا یہ مارچ کا ہاف اور ہاف اپریل کا یہودی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس میں یہ عید منائی جاتی تھی، اور سب سے پہلے یہ مصر میں منائی گئی. تو یہاں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فسح کے برے کی. بے شک لوگ قربانی کرتے تھے، اس میں اس عید کے ساتھ لوگوں کا خاندان شامل تھا، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. لیکن اس کی جو مرکزیت حاصل تھی اس عید میں وہ فسح کے برے کو تھی. ساری خوشیاں اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اسی کے چگرد گھومتی ہیں. اگر آپ تحفظ کی بات کریں تو وہ فسح کے برے کی بدولت، اور خدا نے حکم دیا تھا کہ یہ برہ جو ہے نر ہو، اور فسح کا جو برہ ہے بے عیب ہو. تو یہ عید مصر میں منائی گئی ہے، اور کہا کہ اس کا خون لے کر دروازے کے اوپر جو چوکھٹ ہے اس پر لگانا، اور دونوں اس کے بازوؤں پر بھی اس کا خون لگانا، اور جن دروازوں پر خون لگا ہوگا ہلاکت کا فرشتہ گزر جائے گا. یہ عید فسح کے برے کی بات ہے. تو موسیٰ نے لوگوں کو تاکید کی اور خون لگایا گیا، اور جن لوگوں نے اپنے دروازوں پر خون لگایا اس فسح کے برے کا، وہ خاندان محفوظ رہے، وہ لوگ محفوظ رہے، اور ہلاک نہ. تو یہ تو تھی فسح کے اس برے کی بات جو مصر کے اندر فسح منائی گئی.
یہ تو اس کی بات ہے جس کو موسیٰ نے مقرر کیا۔ ایک اور فسح کی عید ہے جس میں بھی جو برہ ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ حقیقی عید ہے، اور وہ یہ پرانے عہد نامے کا تو عکس ہے لیکن وہ حقیقت ہے، اور اس میں بھی برے کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، فسح کا برہ۔ اور اس کے لیے یہ کرنتھیوں کے خط میں یہاں پر وہ ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا پہلے خط میں، کرنتھیوں کے خط میں، کہ ہمارا جو ہے وہ بھی ایک فسح کا جو برہ ہے وہ قربان ہوا ہے۔ تو کرنتھیوں کے پہلے خط 5ویں باب میں اور 7ویں آیت میں رسول نے بیان کیا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ اور جیسا کہ ہم عہد عتیق کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں فسح کا برہ، اسی طرح سے جس فسح کو ہم منا رہے ہیں ایک نئے انداز میں، اور اس کو نئے معنی دیے گئے۔ یسوع مسیح نے مرنے سے پہلے اسے آرزو تھی کہ آخری فسح شاگردوں کے ساتھ کھاؤں یا منایا جائے، تو اس میں یسوع مسیح نے اس کو یہ رنگ دیا کہ فسح کا برہ میں ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عہد عتیق کی فسح کی سیلیبریشن ہو یا عہد جدید کی ہو، شاعر بانی کی ہو، اس میں جو مرکزی مقام حاصل ہے وہ خدا کے برے کو ہے، وہ کاہن کو نہیں ہے، وہ امانداروں کو نہیں ہے، وہ عوام کو نہیں ہے، وہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ شہر کو نہیں ہے۔ جو مرکزی مقام حاصل ہے وہ فسح کے برے کو ہے۔ اور جو نئے عہد نامے کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں یہ برہ، تو پہلی بات یہ خدا کا برہ ہے، اور یہ زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، کلام اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 5واں باب پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا 5ویں باب کی 5ویں آیت میں کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، یہ یسوع مسیح کی بات ہے۔ جب دنیا نہیں تھی، جہان نہیں تھا، لوگ نہیں تھے، زمانے نہیں تھے، تو یسوع مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، یعنی پلاننگ میں پہلے ہے۔ تو خدا نے دنیا کو بچانے کے لیے پلاننگ کی، اور وہ ازل سے ہے کہ جب دنیا اس طرح ہوگی تو میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اور وہ قربان ہو کر دنیا کو بچائے گا۔ تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں یسوع مسیح کی، تو آپ اس کو خدا کا برہ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو بے عیب برہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو ازلی برہ کہہ سکتے ہیں، اور آپ اس کو فسح کا برہ کہہ سکتے ہیں۔ تو آخری جو فسح ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس میں اس کا برہ یسوع مسیح ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے شک وہ برے جو عہد عتیق میں قربان ہوتے تھے وہ بھی ان کا بے داغ ہونا ضروری تھا، بے عیب ہونا ضروری تھا، لیکن جب ہم یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں یہ تو آسمانی ہے اس لیے، اور یہ خدا نے اس کو بھیجا اس لیے آپ اس کو لسانی برہ کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ فسح میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خدا کا برہ جو یسوع مسیح ہے مرکزی مقام رکھتا ہے۔ اگر ہم آخری جو فسح ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، یا اس میں شاعر بانی کرتے ہیں، یا مل کر کھانا کھاتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم جو فسح سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کا بھی یہ مرکزی مقام رکھنے والا برہ ہے، مرکزی حیثیت رکھنے والا برہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کلیسیائی دور میں، کلیسیا تاریخ کو آپ پڑھیں، کلیسیائی دور میں جب بزرگ بیٹھے کہ کسی چیز کو مسیحت کا جو نشان ہے وہ دینا چاہیے، تو اس میں مچھلی تھی، ایک مچھلی ان کے سامنے تھی کہ مسیحت کا نشان اس کو بنایا جائے، اور پھر صلیب تھی، اور پھر چابی تھی، اور پھر ایک برہ بھی تھا کہ اس کو کرسچینٹی کا نشان دیا جائے۔ اور یہ وہی برہ ہے
جس کا تذکرہ مکاشفہ 5ویں باب میں ہے، اور اس کے بارے میں یوحنا استباغی کہتا ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ وہی برہ ہے جو خدا کا برہ ہے، خدا نے بھیجا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کبھی آپ اسحاق کی قربانی کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا خدا نے اسحاق کو بچانے کے لیے وہاں پر ایک مینڈا مہیا کیا ہے، اسحاق جو ہے وہ بچ جائے، تو وہ خدا نے مہیا کیا ہے۔ یسوع مسیح کو بھی آپ بات کریں یسوع مسیح کی، تو یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا نے بھیجا ہے۔ اور جو اسحاق کے لیے تھا وہ تو جانور تھا، لیکن یہ کامل انسان ہے تاکہ قیمتی قربانی دے، اس لیے آپ اس کو لاسانی برا کہہ سکتے ہیں۔ تو بے شک ہمارا جمع ہونا بڑی بات ہے، آخری فسح کو سیلیبریٹ کرنا بڑی بات ہے، اور جب ہم عشائر بانی میں شامل ہوتے ہیں تو اس میں بھی مرکزی بات یہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے اس کو جو میننگ دیے ہے وہ یہی ہے کہ جب تم یہ پیالہ پیو یا یہ روٹی کھاؤ تو تم میری موت کو یاد کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم آخری فسح مناتے ہیں یا کھا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو ہمارے پروگرام کا جو مرکزی حیثیت ہے وہ یسوع مسیح جو خدا کا برہ ہے اس کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف سیلیبریشن میں ہی نہیں، صرف آخری فسح کے وقت ہی نہیں، بلکہ جو فسح کا برہ ہے اس کو اہمیت ہماری شخصی زندگی میں، ہماری خاندانی زندگی میں، ہماری خدمت میں، بلکہ ہر جگہ پر اس کو اہمیت حاصل ہونی چاہیے اور ملنی چاہیے، کیونکہ یہی فسح کا برہ ہے، یہی آسمانی برہ ہے، یہی خدا کا برہ ہے، اور یہی لاسانی برہ ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اسی برہ نے قربان ہو کر تیری اور میری جان بچائی ہے، تو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، ہمیشہ اس کے خون کی قدر کرنا ہے، اور ہمیشہ اس کے قیمتی جان کی قدر کرنا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب آپ 12واں چیپٹر پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس کے خون کے باعث ہم شیطان پر غالب آتے ہیں، دشمن کی قوتوں پر غالب آتے ہیں۔ سو میرے بھائی، آج کا جو کلام ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اگر تو غلبہ چاہتا ہے، اگر تو فتح چاہتا ہے، اگر تو پروٹیکشن چاہتا ہے، اگر تو تحفظ چاہتا ہے، تو اس برے کو مد نظر رکھ، کیونکہ بنی اسرائیل جب فسح منائی تو برے کا خون چوکوں پر لگا لیا اور وہ محفوظ رہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اور تیرا گھرانہ محفوظ رہے اور تیری خدمت محفوظ رہے، تو اپنے آپ کو برے کے لہو میں چھپا، کیونکہ برا ہی مرکزی مقام رکھتا ہے، مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم بھی برے کو اپنی اور اپنے گھرانے کی زندگی میں مرکزی حیثیت سے جانیں اور ہمیشہ اس کی تعریف میں باتیں کرتے رہیں۔ کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔